آئیے تاریخ میں دیکھیے وہ لوگ کہ جو معاویہ کو رضی اللہ کہتے ہیں، معاویہ نے کن کن افراد کو قتل کیا، قتل کروایا؟ تاریخ میں دیکھیے عمار یاسر ہیں، حجر ابن علی ہے، محمد ابن ابی بکر ہے، عمار یاسر ہیں، یہ سارے کے سارے. اور جنگ صفین کے جو 18 مہینے چلی ہے اس میں کتنے اصحاب کو شہید کیا گیا؟ تو اصحاب کا قاتل کیا رضی اللہ ہو سکتا؟ تو انسان جب کسی کی عدالت کو منوانا چاہے تو تھوڑا قرآن مجید اسے پڑھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی تیسری آیت ہے کہ جس کے ذریعے آل ابی سفیان کے اوپر لعنت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، ورسولہ، اور رسول کو ایذا پہنچائیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے سخت عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا. تو آپ دیکھیں تاریخ میں کن کن لوگوں نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی. رسول اللہ نے فرمایا من آذى علیًا فقد آذانی، جو علی کو اذیت پہنچایا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو جنگ صفین میں جو معاویہ علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آیا اور اس نے جنگ کی، کیا اس نے علی بن ابی طالب کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ حجر ابن علی جو کہ نزدیک ترین صحابی ہے، محمد ابن ابی بکر کہ جس کے بارے میں مولا علی نے کہا کہ یہ ابو بکر کا تو بیٹا ہے لیکن در واقع دیکھا جائے تو میں نے اسے تربیت کی ہے، یہ شائستہ ہے فرزندگی کی، یہ میرا فرزند ہونے کا شائستہ ہے. محمد ابن ابی بکر کو کچھ تو لحاظ کیجیے، آپ کے خلیفہ کے فرزند تھے محمد ابن ابی بکر، لیکن مولا کے چاہنے والے تھے، انہیں قتل کروایا. تو کیا یہ ایذا علی ابن ابی طالب کو نہیں پہنچی تاریخ میں؟ ظاہر سی بات ہے جو علی کو اذیت پہنچائے اس کے لیے کیا کہا رسول اللہ نے؟ من عاذ علیًا فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی رسول اللہ کو اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائے اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. تو اگر آپ رضی اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں. کفر آپ کی طرف پلٹتا ہے، ہماری طرف نہیں پلٹتا. ایک صلوات ہے محمد. ہم تو ظاہر ہے قرآن جس پر لعنت کرتا ہے ہم اس پر لعنت کرتا ہے. اور عزیزان گرامی، معیار صحابیت کا اس قدر گرا کہ مسلمان نے ہر کس کو ناقص کو صحابی کہنا شروع کیا. معاویہ وہ شخص ہے عزیز کہ جس کے ذریعے ایک وہ مہرہ ہے کہ جس کے ظلم کو اگر سمجھ لیا جائے تو پہلے کے ظلم بھی واضح ہو جاتے ہیں اور کربلا کے بعد والی بھی ظلم واضح ہو جاتے ہیں. اہل بیت کی حقانیت پہلے بھی ثابت ہو جاتی ہے خلفاء ثلاثہ کے دور میں، اور بعد میں بھی آنے والے دور ثابت ہو جاتے ہیں کہ سارے کے سارے امہ برحق تھے. لیکن اس لیے مسلمانوں کا اصرار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں رضی اللہ کہا جائے، اصرار کیا جائے. اور جو نقصان اس دور میں ہوا ہے مولا امیر المومنین کی جو خلافت چھینی ہے، ایک تو خلافت خلیفہ اول دوم اور سوم 25 سالہ دور میں چھینی گئی، اور پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین نے تقریباً 4 سال حکومت کی ہے. پھر حکمین کی وجہ سے پھر سے جو خلافت چھینی گئی، یہ 2 وقت مولا امیر المومنین کی خلافت کو چھینا گیا ہے. یہ پریپیئرڈ پلان تھا پہلے سے کہ کسی طرح سے مولا امیر المومنین تک خلافت پہنچ نہ پائے تاریخ رسول اللہ کے بعد، اور اگر پہنچ بھی جائے تو ایک شخص شامات میں ایسا بیٹھا ہو کہ جو مولا علی کی حکومت کو چلنے نہ دے. اسی لیے مولا امیر المومنین نے یہ کہا اب میں برداشت نہیں کر سکتا معاویہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ جہاں پر اسٹینڈ لینا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پیسہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا ہے تاریخ اسلام.
روایتوں میں ملتا ہے مسلمان آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے، ذرا غور کریں۔ مسلمان آج اپنی اکثر حدیثوں کو ابو ہریرہ سے ٹی وی چینلوں پہ جائیے، مجالس میں جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، درا حال ہے کہ اتنے سارے اصحاب ہیں، ابن عباس ہیں کہ جو رسول اللہ کی وحی کو لکھتے تھے، تفسیر لکھتے تھے، مولا کے شاگرد تھے، ہزاروں میں حدیثیں نقل ہوئی، لیکن ایک ابن عباس کی حدیث کو گوارا نہیں کیا جاتا کہ نقل کیا جائے، ترجیح دی جاتی ہے ابو ہریرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر فلسفہ ہے، اس کے اندر سیاست چھپی ہوئی ہے۔ حالانکہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ کے زمانہ کتنا درک کیا، اگر آپ سے کوئی پوچھے صرف اور صرف 3 سال سے 4 سال، 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے، 3 سے 4 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ان سے کتنی حدیثوں کو مسلمانوں نے نقل کیا ہے؟ 5000 حدیثوں کو نقل کیا، اور 5000 حدیثوں کو مستند قرار دیا گیا ہے تاریخ۔ اور ابن حدید المعتزلی جو اہل سنت کے اسکالر ہیں اور نہج البلاغہ پر جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو پیسہ دے کر روایتوں کے گڑھنے پر معمول کیا، جن میں سب سے سارے فیصلے ابو ہریرہ کا نام لیتا ہے۔ اور ابو ہریرہ کو کس قدر تائید تھی؟ اس شخص نے وہ ظلم کیے ہیں کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جب معاویہ کوفے میں آیا تو یہ ابو ہریرہ وہ شخص تھا کہ جس نے مولا علی پر شیر خدا پر سب کو شتم کرنے کی جرأت کی۔ جیسے ہی کوفے میں معاویہ آتا ہے تو ایک مرتبہ معاویہ سے نزدیک ہونے کے لیے، خلوص جتانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی ہے کہ ہر نبی کا حرم ہوتا ہے، حضور نے فرمایا میرا حرم مدینہ ہے، اور جو میرے حرم میں نئی بات کرے اس پر میری لعنت ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دور میں علی بن ابی طالب نے حرم رسول اللہ میں نئی بات کی۔ نعوذ باللہ، اس نے دنیا رکھی۔ معاویہ نے دیکھا یہ تو بڑا اپنا بندہ ہے، قرب چاہتا ہے، تو معاویہ نے اپنے آپ سے قریب کیا اور اسے مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ اور یہ ابو ہریرہ وہ ہے کہ شام سے بسر بن اردات، یہ نام یاد رکھیے گا، 4000 کا لشکر دے کر معاویہ نے بیچا تھا تاکہ عراق میں آنے کے بعد جب اس کی حکومت ثابت ہو گئی تو شیعوں کو چن چن کر مارا جائے۔ طائف میں، عراق میں، سارے عراق میں بسر بن اردات آیا، ابو ہریرہ ساتھ، اور 30,000 شیعیان حیدر کرار کو اس وقت تلوار کی دھار سے گزارا گیا۔ بس ابو ہریرہ نے دلت کشائی اور اسے کہا گیا جتنی حدیثیں تم پڑھ سکتے ہو پڑھو، جبکہ مسلمان یہ نہیں جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی شخصیت وہ ہے کہ جو مردود ہے جناب عائشہ، ابو بکر اور ابو حنیفہ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں عمر بن الخطاب نے انہیں گورنر بنایا تھا بحرین کا، توجہ فرمائیے، بحرین کا گورنر بنایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ گورنر جو ہوتا ہے آج بھی لوگ کسی بھی منصب پہ پہنچ جاتے تو پیسہ بنانے لگتے ہیں اپنے لیے، اپنی جیب پہلے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کچھ جائیدادیں فوراً خریدی، بہت سارے گھوڑے خرید لیے۔ جیسے ہی عمر بن الخطاب کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے بلایا، بلانے کے بعد پیٹا ہے، مارا ہے ابو ہریرہ کو، اور کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، وعدوہ کتاب ہے، اور اس کی کتاب کے دشمن، اسرقنا مال اللہ، کیا تم نے اللہ کے مال میں بیت المال میں چوری کی؟ تو اسے معزول کیا گیا۔ اور پھر جناب عائشہ فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ حدیثوں میں سب سے زیادہ جھوٹ حدیثیں گڑھنے والا ابو ہریرہ ہے۔ حوالے بعد میں مجلس میں آنے کے بعد، مجلس کے بعد لے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو حنیفہ کہ جو حنفیوں کے امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جو حدیث جا کر ملتی ہے ابو ہریرہ سے، اس حدیث کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کو میرت کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا علی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اکذب الناس علی رسول اللہ ابو ہریرہ قدوسی۔ مولا نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا بہتان باندھنے والا رسول اللہ کے اوپر تو ابو ہریرہ دوسرے۔
فیضان گرامی، جو شخص عائشہ کی نظر میں، عمر بن الخطاب کی نظر میں، ابو حنیفہ کی نظر میں، علی شیر خدا کی نظر میں جس کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آج کس بنیاد پر مسلمان اس کی حدیث کو نقل کرتا ہے؟ لمحہ فکر کیا ہے؟ کسی نے جو ہے اس کی روایت جو ہے قبول نہیں کیا۔ 3 سال سے رسول اللہ کے ساتھ تھا اور 5000 حدیثوں کو جو ہے گڑھا، اور عزیزان گرامی یہ کام کیا گیا۔ رسول اللہ کے بعد جو المیہ ہوا ہے مسلمانوں کا، آج مسلمان کنفیوز کیوں ہے؟ ایک مسلمان اگر کوئی اس تقریر کو سنتا ہے تو حق کھل کر سامنے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے اندر باطل کی اتنی ملاوٹ کی گئی ہے، اتنی ملاوٹ کی گئی ہے کہ حق کا ڈھونڈنا باطل میں سے مسلمان کے لیے سخت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے، یہ کہا جاتا ہے جب آپ مناظرہ کریں، کسی سے گفتگو کریں تو بڑے آرام سے سکون کے ساتھ، تاکہ اس کو بھی ذرا سوچنے کا موقع دیا جائے۔ چونکہ آج کا جو مسلمان ہے وہ میری نظر میں مستضعف ہے، چونکہ اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ وہ فضائل کے جو مولا علی کے بارے میں تھے وہی فضائل دوسروں کے لیے بھی ہیں۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا دونوں برابر تھے یا دونوں برابر نہیں تھے۔ ایک طرف رسول اللہ کے بعد یہ پوری کوشش کی گئی تاریخ میں کہ حدیث کو نقل نہیں کیا جائے، میں نے حدیث کا سلسلہ چلا ہے، قرآن مجید کو لے کر جلایا گیا ہے۔ مسلمان جو آج قرآن مجید کا رٹا لگاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اسی قرآن کو بڑے بڑوں نے جلایا ہے، لے کر جلایا ہے، اور کہا کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے اشخاص کو حدیث بیان کرنے کے اوپر کوڑے لگائے گئے ہیں، مارا گیا ہے، پیٹا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب حکومت کنٹرول میں آ گئی، اقتدار آ گیا، تو اس کے بعد تاریخ میں کیا کیا؟ حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو ہریرہ جیسے افراد کو شامل کیا تاکہ حق کے اوپر پرتوں کو باطل کے ڈالتا جائے۔ کون کون سی حدیثیں نقل کی گئی، گڑھی گئی؟ بہت ساری حدیثیں۔ مثلا ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، 2-3 نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، سرداری حاصل ہے امام مولاؤں۔ تو اس کے مقابلے میں جو حدیث گڑھی گئی ہے، اب حدیث جب گڑھتا ہے انسان تو سوچنے ذرا کیا گڑھ رہا ہے۔ جب حدیث گڑھی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے امام کا جو کلام ہوتا ہے، خدا کی قسم معصوم کا جو کلام ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے۔ کلام میں بھی امام ہے نا، امام انسانوں میں ان کی رہبری کا عہدہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا کلام بھی جو ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کے اوپر پڑتا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ ہے۔ تو انہوں نے حدیث فوراً گڑھ دی ابو بکر و عمر سیدا اہل الجنہ، کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کوئی بوڑھا نہیں ہے کہ جو جنت میں جائے گا، مجھے پتہ نہیں ہے یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہے یا کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں بھی یہ سرداری کا ساتھ۔ ایک صلاۃ علی محمد۔ سیدہ قبول ہے، وہاں جنہ نہیں تو بیواہ لفظ۔ قرآن مجید میں رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا وَعُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ۔ جنت کا مزاحی جوانی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جوانوں کو ہی جنت میں رکھا ہے، کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے بوڑھے افراد بزرگ جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے، کچھ کو پچھی اور کچھ کو بات نہیں پچھی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا خاموش، اور رسول اللہ نے بس نہیں کہا۔ یہ بات ایک عورت کو ناگوار گزری کی جو بوڑھی تھی،
اس نے کہا پھر رسول اللہ کو فالو کرنے کی کیا فائدہ، وہ بوڑھے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما تعیشون تموتون، نہیں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس طرح تم زندہ ہو اور جس طرح تم زندگی کرتے ہو ویسے ہی تم مرو گے. وکما تموتون تبعثون، اور جیسے تم مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. یعنی کیا مطلب، اگر کوئی 30 سال کی عمر میں مرا تو قیامت میں وہ 30 سال کا اٹھایا جائے گا. 60 سال کی عمر میں مرا تو 60 سال کی عمر میں اٹھایا جائے گا. تو یہی اس حدیث کا مطلب ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس عورت نے یہ سمجھا اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں. ادھر حضور نے فرمایا جو جیسا مرتا ہے ویسا اٹھایا جاتا ہے، قیامت میں مجھے اٹھایا جائے گا تو میں نے جنت میں نہیں جانا ہے، تو پھر میں اسلام کو کیوں کروں. وہ ناراض ہو کر اٹھ کے چلی. جاتے جاتے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑی ناراض و خفا. مولا نے پوچھا کیا ہوا، کہا اے علی میں جنت میں نہیں جانے والی بڑھاپے کی وجہ سے. مولا علی لائے، کہا پوری بات تو تم نے نہیں سنا، مجلس میں آخر تک بیٹھا رہے، مجلس میں آخر تک بیٹھی رہے. واپس آئے تو حضور نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کا سرٹیفکیٹ پاس کر دے گا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں تو انہیں 33 سال کا جوان بنا کر جنت میں بھیجے گا، جو ہمیشہ کے لیے جنت میں جوان رہے گا. توجہ نگرانی، سیدات اہل الجنہ، جنت میں بوڑھے کہاں سے سردار. تو یہ حدیث پورا سیاق و سباق کے ساتھ یہ بتلاتی ہے کہ ایک بڑا بہتان ہے جو ابو ہریرہ جیسی شخصیت ہے رسول اللہ کی طرف لانا. پھر ایک اور حدیث گڑھ دی گئی، فضیلت ایسی بیان کرے کہ جو ہضم ہو، پچی. ہمارے یہاں حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بات ہے، میں عوامی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز ایسی بات کرتے تو کہتے ہیں بھئی لپیٹ لیا آپ اس نے. تو حدیثیں بھی ایسی ہیں جن کو بار بار ایسا لگتا ہے لپیٹنا پڑتا ہے. تو کیا کہا، کہتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يتقدم عليه غيره. حضور نے فرمایا کہ جس قوم میں خلیفہ اول ہے مسلمانوں کے، ان کے اوپر کسی اور کو مقدم نہیں کیا جا سکتا. جب وہ ہیں تو وہ رہیں گے، کسی صحابی کو ان پر مقدم کرنے کی ضرورت نہیں. اب عزیزان کرام، یہ حدیث خود کردار رسول اللہ سے مختلف اختلاف رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر علی اور خلیفہ اول ابو بکر بھی موجود تھے، لیکن رسول اللہ نے اولویت دی ہے، اہمیت دی ہے، فضیلت دی ہے علی بن ابی طالب. بہت سارے موارد ہیں. مباہلے میں علی بن ابی طالب کو لے کر انہیں مقدم نہیں کیا. غدیر میں علی بن ابی طالب کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد سورہ براءت جو کہ جناب ابو بکر لے کر جا رہے تھے، آدھے راستے سے اللہ تعالیٰ نے واپس بتایا اور کہا یا رسول اللہ ہو جائے گا کفار کے درمیان سورہ براءت پڑھنے کے لیے کہ جو آپ کے جیسا نفس رسول. تو وہاں پر خود علی بن ابی طالب کو رسول اللہ نے مقدم کیا. شادی کے رشتے لے کر آئے تھے رسول اللہ کی بیٹی کے لیے، سب سے کہا سب کے سب نالائق ہو، جو لائق ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. مقدم کیا علی بن ابی طالب. پھر ایک حدیث گڑھ دی گئی. اچھا، گڑھنے والے بھی ان کی تاریخ میں نام لکھا جاتا ہے. عمرو بن العاص کون ہے یہ شخص؟ معلوم ہے، فارسی زبان میں کہتے ہیں تابلوس. تابلوس یعنی واضح ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. عمرو بن العاص نے عائشہ سے نقل کی ہے، روایت میں گڑھی گئی ہے یہ کہ رسول اللہ سے عمرو بن العاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ کے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کی نظر میں؟ یہ عمرو بن العاص نے پوچھا. تو رسول اللہ نے کہا سب سے زیادہ محبوب ابو بکر ہے اور سب سے زیادہ محبوب عورتوں میں ان کی بیٹی عائشہ ہے. عزیزان گرامی، کھلا صاف جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی میں اور بخاری میں اور مسلم میں ایک اور روایت ہے جو خود جناب عائشہ سے نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے برجستہ طور پر یہ کلمات تاریخ میں کہے ہیں، ما رأیت رجلا احب الی رسول اللہ من علی. میں نے کوئی مرد نہیں دیکھا کہ جس سے اتنی محبت رسول اللہ کرتے ہوں جتنے علی بن ابی طالب سے. ولا
نامدار اسلام میں بآواز بلند صلوات. اس قسم کی حدیثوں کو تاریخ میں گڑا گیا جس کا جو ہے سروپا نہیں ہے. جتنے فضائل اور بعض موقعوں پر ایسی جسارتیں کی گئی ہیں. لندن میں نے ٹی وی چینل پر سنا ہے کہ خلیفہ اول نے اور خلیفہ دوم نے کہا اے علی بن ابی طالب شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا علی نے پیسہ نہیں ہے، چلو آؤ ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، ہم پیسہ نہیں. کون کہہ رہے ہیں کہ جو کائنات کے اوپر حکومت کرتا ہے، زمین کو ٹھوکر مارے تو خزانے جو بدلتے ہیں، اس کی شادی کے لیے اس قسم کی جو ہے باتیں کہی جاتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا جان کر پوری تاریخ میں کیا گیا ہے. اور خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو علماء ہیں، جو حرانے منبر پر جانے والے ہوں گے یہاں، وہ کہ جو علماء ہیں جنہوں نے دین اسلام پڑھا ہے اہل تسنن کے مکتب فکر سے، انہوں نے 15-20 سال جو گزارے ہیں، وہ حق و حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کیا اور بات کیا. لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ میں کچھ پڑا. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر ایک شخص کو نہ رضی اللہ کہیں گے، نہ ہر ایک شخص کو عادل مانیں گے، نہ ہر ایک شخص کو ستارہ مانیں گے. صحابی وہ صحابی ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ جو ابو ذر، مقداد، سلمان اور عمار یاسر جیسا. اور آپ ایسے صحابی لا کر بتائیے. اور عزیزان گرامی، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعت نکلی کہاں سے؟ یہی وہ 4 نام ہیں کہ جنہیں تاریخ میں شیعہ علی بن ابی طالب سے دور رسول اللہ میں پہچانا جاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرتے دم تک جانیں دے دی ہیں علی بن ابی طالب سے محبت. کمیل، رشید، عمار یاسر، میثم تمار، یہ اصحاب خاص اصحاب ہیں کہ جو شیعہ علی بن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں. ان کا ہمیں احترام ہے. اور عزیزان گرامی، کچھ اصحاب جو رسول اللہ سے نزدیک سے مخلص اصحاب رسول اللہ کے بہت ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مولا امیر المومنین کے بھی مخلص اصحاب بہت کم رہے ہیں، گنے چنے رہے ہیں، لیکن جو رہے ہیں وہ پائے کے رہے ہیں. لیکن تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جان چھڑکنے والے جتنے حسین پر نکلے ہیں اتنے کسی امام کے نہیں. اسی لیے امام نے فخریہ جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں انی لا عالم اصحاب الوفا ولا خیر من اصحاب. میرے جیسے وفادار صحابی. عزیزان گرامی، کربلا کے جو 72 شہید ہیں نا، میری کتاب تجلیات حسین پڑھیے گا، وہ 72 شہید تو آل ابو طالب سے ابو طالب کی آل تھی. لیکن اس کے علاوہ جو اصحاب ہیں، مولا حسین نے فرمایا ایسے اصحاب ہیں کہ جو نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے بھائی کو ملے اور نہ میرے نانا کو ملے. عزیزان گرامی، کل میں نے حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی کی آپ کی خدمت میں مسائل پڑھے، اور آج مسائل پڑھنے ہیں جناب حر. یہ بھی بڑا عجیب صحابی ہے. جو یہ حر وہ حر ہے عزیزان گرامی کہ جو آخری وقت امام سے منسلک ہوا ہے. عزیزان گرامی، صحابیت شرف ہے خدا کی قسم. اگر کوئی شخص پوری زندگی ائمہ کی مخالفت میں گزار دے لیکن آخری وقت آ کر گھٹنے پھیر دے تو وہ صحابیت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. اسے شرف جو ہے عطا کیا جاتا ہے، اسے مقام عطا کیا جاتا ہے. کون حر؟ وہ حر کہ جس نے امام حسین کے قافلے کو آگے بڑھنے سے روکا تھا. لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے. ایک مرتبہ مولا جلال میں آگے اور آنے کے بعد کہا تیری یہ مجال ثقلت کا امت یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. عزیزان گرامی، اخلاق کا پیکر ہے لیکن جسارت بہت بڑی تھی. جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو امام نے یہ کہا اور فوراً حر بھی شجاعت خفا تھا، پلٹ کر جواب دینا چاہتا تھا. جواب کے لیے جیسے ہی لب کھولے ذہن نے کہا خبردار حر، جس کی ماں کا تو نام لینے جا رہا ہے اس کا نام شائستگی کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا. ایک مرتبہ حر نے توبہ کی اپنے ذہن میں، کہا مولا میں آپ کی ماں کا نام احترام کے بغیر کچھ نہیں لے سکتا. یہی وہ وجہ تھی عزیزوں کہ تاریخ داں یہ کہتے ہیں کہ مولا نے ماں کا اس کے نام لے کر اسے احساس دلایا کہ اس کا مقابلہ کرنا. وہی اس کی ہدایت کا سبب بنا.
عزیزان گرامی، جیسے ہی روز عاشورہ نمودار ہوئی تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں پہلا حملہ ہوا، تیروں کا مہ برسا ہے۔ ہمارے ساتھ نے کہا گواہ رہنا میں تیر برسا رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں تیر چلے ہیں خیال حسینی کی طرف میں، اور کثیر تعداد اصحابی اسی پہلے حملے میں شہید ہوئی تھی۔ لکھنے والے عزیزوں یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نے جب یہ دیکھ لیا کہ جنگ ہونے والی ہے، اور اس کے بعد حر نے بھی طے کر لیا کہ یہ جنگ ہوگی، تو ایک مرتبہ اطمینان کے لیے عمر سعد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے عمر سعد کیا واقعاً تو جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تو جو جملہ جو جواب عمر سعد نے دیا وہ تاریخ نے لکھا، حر سے کہتا ہے اب جنگ اتنی تو ضرور ہوگی کہ بنی ہاشم کے سروں کو ضرور کاٹا جائے۔ یہ سنتے ہی حر لرزنے لگا، لرزہ باندام ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میرے سے کیا جسارت ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا کہ میری وجہ سے زہرا کا لال نہ گیا دامن۔ ایک مرتبہ خود کو کنارہ کش کیا، کسی نے دیکھا لرز رہا ہے ہو تو کہا اے حر کیوں لرزتا ہے؟ کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھوں کس طرف جاؤں۔ ایک مرتبہ دل میں ایک ایسا اہتمام ہوا، شاید وہی فاطمہ الزہرا کا اہتمام تھا کہ جو اسے حق کی طرف لے کر آیا۔ اس نے ڈیسیجن لیا، کہا مجھے حسین کی طرف جانا ہے۔ اپنے دو فرزندوں کو لیا، غلاموں کو لیا، روایت یہ کہتی ہے دونوں ہاتھوں کو بنوایا، سامنے سے کسی نے کہا پیچھے سے بنوایا، اور کہا کہ مجھے ایسے ہی لیتے جانا، اور جیسے ہی میں حسین کے قریب ہو جاؤں تو مجھے گھوڑے سے گرا دینا۔ عزیزو حر آیا امام کے قریب، ادھر روایت یہ کہتی ہے امام نے کہا اے عباس آگے بڑھو، ہمارا ساتھی حر آ رہا ہے، استقبال کے لیے قریب امام نے بھیجا، لیکن حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، قدموں میں گرے مولا کے۔ ایک مرتبہ ایک تاریخی جملہ کہا ہے، عزیزو سنیے گا، اخطأت ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نواسے مجھ سے خطا اور غلطی ہو، افترالی من ذالک توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عزیزان گرامی، میرا کریم امام ابن کریم حر جو کہ زمین پہ پاؤں پر قدموں پہ گرا ہوا تھا، اسے اٹھایا، ہاتھوں سے رسی کو کھولا اور گلے سے لگایا، کہا اے حر میں نے تجھے بخش دیا، میرے اہل بیت اطہار نے تجھے بخش دیا۔ عزیزو مولا نے بخشا۔ حر نے کہا مولا ایسے نہیں ہوگا، مجھے اور میرے فرزندوں کو اجازت دیجیے جنگ کی۔ عزیزان گرامی، دو بیٹے تھے حر کے جن کا نام علی اور بکیر تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ مولا نے کہا اے حر کو ہمارا مہمان ہے، کہا مولا اس سے زیادہ شرمندہ نہ کیجیے گا، میں آپ کی اس حالت کا ذمہ دار ہوں، آپ کے خاندان سے کون پتہ نہیں شہید ہو گیا ہے، شہادت کی اجازت میرے بچوں کو دیں۔ کہا جاؤ خدا حافظ۔ بچے آئے، گھماسان لڑائی کی۔ ایک مرتبہ پشت فرس سے جب گرے تو کہا یا حر یا بتا ادرکنا، ہماری مدد کے لیے آؤ اے حر۔ حر شیر کی طرح حملہ کر کے گئے، لیکن عزیزو جیسے ہی بچوں کے جنازے کے پاس پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ حر متوجہ ہوئے، کہا دیکھا کہ مولا حسین حر سے پہلے آ گئے ہیں، تو کہا مولا آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے، زحمت کیوں کی؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے حر اپنے چہرے کو پلٹا لے، ایک مڑے بعد سے جوانوں کے دو لاشیں نہیں دے رہے، میں کہوں گا مولا حر کے بچوں کا اتنا خیال، جب علی اکبر کہیں گے اے بابا میرا آخری سلام دو، تو یہ وہ ہوگا جب وہ حسین کہیں گے اے علی اکبر عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، تمہارے اس دنیا سے جانے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور آواز ہوتا کہ آواز سنی تمہارا بابا۔ ایک مرتبہ لاشوں کو لے کر آئے، عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ حر نے اس مقام پر کہا مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے گا، مجھے بھی فارغ کیجیے، میں چاہتا ہوں ازالہ گناہ کروں۔ امام نے اجازت دی، حر آئے اور رجس پڑا، 40 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن لڑتے لڑتے جب اجتماعی حملہ ہوا ہے تو ایک ظالم نے ایک ایسی ضربت لگائی سر کے اوپر کہ حر پشت فرس پر سمجھ نہ سکے، زمین کربلا پر آئے، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی مولا آقا کو پکارا، حسین شیر کی طرح دوڑے ہیں عزیزوں، اور اس کے بعد لاشوں پر پہنچ کے یہ دیکھا کہ حسین حر کا سر شکافتہ ہے تو سر کو زانوں پر رکھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا انت الحر کما سمت کا حر، اے حر تیری
بہانے تیرا